اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جی کے بارے میں، اب پارٹ 2 میں جی کے بارے میں، اس کی ایگزامپلس کے بارے میں بتاؤں گی، الفابیٹک ساؤنڈز میں جی کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کے بعد اگر ای آئی وائی میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ پھر جیم کی آواز دے گا، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ پھر گاف کی آواز دے گا۔ جیسا کہ یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہیں، گن، جی کے فوراً بعد یو آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے گن بندوق۔ گیپ، جی کے بعد اے آ رہا ہے، فرق یا وقفہ۔ گو، جی کے بعد او آ رہا ہے، جانا۔ گالا، جی کے بعد اے آ رہا ہے، جشن یا تقریب۔ گین، جی کے بعد اے آ رہا ہے، حاصل کرنا۔ گارڈن، جی کے بعد اے آ رہا ہے، باغ۔ اینجل، جی کے بعد ای آ رہا ہے، اس لیے اس کو جیم کی آواز دیں گے، اینجل فرشتہ۔ جینٹری، شرفا۔ جنرل، جی کے بعد ای آ رہا ہے، عام۔ جنجر، جی کے بعد آئی آ رہا ہے، ادرک۔ جپسی، جی کے بعد آئی آ رہا ہے، خانہ بدوش یا جپسی چالاک عورت۔ اب نوٹڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جی کے بعد این آ جائے تو یہ آواز اپنی کھو دیتا ہے، مثلا سائن، دستخط کرنا، ڈیزائن، نقشہ یا خاکہ بنانا، رین، دور حکومت۔ جی کے بعد این آ رہا ہے، یہ آواز کھو دے گا۔ اب مختلف آوازیں ہیں اس میں، جیسا کہ ایچ کو ہم اردو الفاظ میں ہے، ایک آنکھ والی ہے، دو آنکھوں والی ہے، عموماً تو یہی کہا جاتا ہے، اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ جے کو جیم کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کے کو کاف کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ایل کو لام کے لیے، ایم کو میم کے لیے، این کو نون کے لیے، ہے کو واو کے لیے، او کو واو کے لیے یا او کے لیے، پی کو پے کے لیے، کیو کو کاف کے لیے یا دو نقطوں والی کاف کے لیے۔ نوٹڈ پوائنٹ اب یہاں پہ یہ ہے کہ انگلش میں اگر کیو کے بعد کیو آ جائے تو اس کے بعد ہمیشہ یو لازمی استعمال ہوتا ہے، مثلا کیو کی تار باندھنا۔ کوئک، فوری یا جلدی۔ کویک، کیں لائک اے ساؤنڈ آف ڈک۔ اب یہاں پہ اس چیز کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 2 پارٹ 3 میں بات ہوگی، اس کے بارے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی، کچھ مین پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔